بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ طلباء کا سبق سننے کے بعد کل سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا اس کی آج یہ دوسری قسط ہے۔ اس کا عنوان ہم نے کیا آپ کو بتایا تھا، صحابہ کرام کی شان من آیات القرآن۔ کل ہم نے پہلا درس اس حوالے سے کیا اور وہ سورۃ توبہ سے، چونکہ وہاں اجمالی طور پر 9 صفتیں جو بیان کی گئی ہیں صحابہ پاک کی، توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، نماز ادا کرنے والے، رکوع کرنے والے، یہ سے باتیں کل ہم نے بنیادی طور پر پڑھی۔ آج ہم پہلے پارے سے شروع ہو رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خیر کس انداز میں فرمایا ہے۔ تو یہ پورا مہینہ ہمارا آپ طلباء کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، بالخصوص مہینہ تاریخ بار جو ہمارا اسلامی ہے، یہ آپ اس طرف توجہ زیادہ رکھا کریں اور آپ کو یاد ہو کہ کل ہم نے کیا سیکھا تھا اور آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ تو آج 3 جمادی الثانی ہے، جمادی الاولیٰ ہے، چاند کی 3 تاریخ ہے 1446 سن ہجری، اور 6 نومبر 2024 اور 22 غالباً کرتے ہیں۔ تو ابتدا میں ہم دیکھیں، پہلی بات ہمیشہ ہی ذہن میں رکھیں کہ قرآن پاک میں 4 طبقات کا ذکر ہے جو انعام والے ہیں۔ ان کتنے 4 طبقے ہوں؟ 4 ہیں۔ انعام والے کتنے؟ انبیاء، یعنی تمام نبی جو ہیں، انبیاء نبی کی جمع ہوتی، تمام انبیاء، صدیقین، سچے لوگ، صدیقین، صدیق کی جمع ہے۔ لفظ جو صدیق ہے نا، سواد کے نیچے زیر ہے، صدیق، اور سواد کے اوپر اگر زبر ہو تو پھر صدیق بنتا ہے۔ صدیق اور صدیق، اس میں فرق کیا ہے؟ صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت ہی سچا، یہ کس کا لقب ہے؟ ابو بکر پاک کا۔ صدیق اس کا معنی کیا ہے؟ بہت ہی سچا۔ کیا؟ ایک ہوتا ہے بھئی فلاں سچا آدمی ہے، اور ایک آ جاتا ہے بہت ہی سچا ہے۔ تو صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت ہی سچا۔ تو صدیق، سواد کے اوپر زبر ہے تو اس کا معنی ہوگا دوست۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ تو پہلا طبقہ کون ہے ایمان انعام والوں میں؟ انبیاء، دوسرا طبقہ صدیقین، اور تیسرا طبقہ شہداء، یعنی دین اسلام کے جو شہید ہیں، یہ تیسرا طبقہ، اور چوتھا صالحین۔ چوتھا طبقہ کون سا ہے؟ صالحین۔ یہ 4 طبقے وہ ہیں مبارک انعام والے۔ تو ان انعام والوں میں انبیاء کے بعد جو درجہ ہے صدیقین کا، وہ صحابہ کرام کی مبارک جماعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک میں اولئک هم الصادقون فرمایا کہ یہی وہ ہے جو سچے لوگ ہیں۔ تو اس حوالے سے جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ابتدا میں، وہی تو جو صحابہ کرام شروع سے اسلام کی آغوش میں آئے، اور پھر ان کے اوپر بہت ظلم و تشدد کیا گیا، اور دین اسلام کی خاطر بہت مشکل امتحانات انہوں نے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اپنے دین و دنیا کے اور آخرت کے انعامات سے نوازا۔ وہ صحابہ کرام، ایک وہ مبارک طبقہ ہے جو صالحین میں، تمام صحابہ صالحین ہیں اور سچے ہیں، اور اکثر صحابہ شہید بھی ہیں اسلام کے۔ تو اس حوالہ سے ہم جو آج مختصر بات کریں گے، اور ایک دوسرا طبقہ ہے قرآن پاک میں، وہ ہے منافقین۔ کون؟ منافقین۔ قرآن پاک میں جو بھی مقام شان صحابہ پاک کے بارے میں ہے، فرقہ شیعہ رافضی جو ہے وہ ان آیات کو صحابہ پاک پر فٹ کریں گے جو منافقوں کے حق میں آئے، یعنی جو منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل کی ہے نا،
ان تمام آیتوں کو قرآن پاک سے پڑھ کر وہ نعوذ باللہ صحابہ پاک کے اوپر فٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ صحابہ منافق تھے. پھر وہ آگے اس طرح کی تقسیم کر لیں گے، کوئی صحابی منافق تھے، کچھ اچھے تھے، یعنی جو ان کے مطابق صحیح ہیں. جنہوں نے مولا علی پاک کو پہلا خلیفہ مان لیا وہ ان کے نزدیک صحابہ اچھے ہیں، حالانکہ کسی صحابی نے ایسا نہیں مانا. یہ ان کی اپنی سب واہ یہیں جو کرتے رہے. تو جو آیات قرآن پاک میں، یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھے، کوئی شان والی آیت ہوگی قرآن پاک میں تو وہ شیعہ کہیں گے یہ مولا علی پاک کے لیے نازل ہوئی. یعنی شیعہ فرقہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آیات صحابہ پاک کے حق میں ہیں وہ کہیں گے یہ مولا علی پاک کی شان میں آئی ہیں، اور جو منافقوں کے بارے میں آیات ہیں قرآن پاک کی وہ کہیں گے کہ یہ اپنا نعوذ باللہ صحابہ پاک کے بارے میں یہ منافق والی آیت ہے. اور یہی طبقہ دوسرا جو ہے اپنے آپ کو توحید کہلانے والا، جو آیتیں بتوں کی مذمت میں آئی ہیں وہ آیتیں انہوں نے نبیوں ولیوں پر بیٹھ کر دینی ہے، اور انہوں نے نعوذ باللہ منافقوں والی آیتیں صحابہ پر بیٹھ کر دینی. اور جو عوام کا لنام ہے وہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ دیکھو جی آپ وہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے، سورۃ فرقان کی آیت پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں نا وہ اندھے اور بہرے ہو کر آیتوں کے اوپر نہیں گر پڑتے. یعنی وہ یہ نہیں سمجھے کہ صرف بس قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ کر نعوذ باللہ برا بول رہا ہے، قرآن پڑھ کر نعوذ باللہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں بھونک رہا ہے، تو کیا اس کا قرآن پڑھنا صحیح ہوگا؟ قرآن کے الفاظ صحیح ہیں لیکن جو وہ بھونک رہا ہے وہ غلط ہے. سمجھ آ گئی؟ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہی بتائی کہ میرے محبوب کے صحابہ کو جو الزام دیں گے، برا بولنے کی جسارت کریں گے، وہ اصل میں ہوں گے ہی منافق اور بے وقوف ہوں گے، چبڑ دے پتھر ہوں گے. یہ پہلی آیت پاک آج ہم اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں، آیات قرآن کے حوالے سے پہلی ہماری تمہیدی گفتگو تھی کل کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ آپ دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، یہاں ایمان والوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. یوں دیکھ لیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پا رہے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں. یہ پچھلی جتنی صفتیں بیان ہوئی کن کی؟ ایمان والوں. اور پہلے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ پاک. پہلے ایمان والے کون ہیں؟ سب بولا کرو، پہلے ایمان والے کون ہیں؟ دیکھو نا صحابہ کون ہیں، اس کتاب میں شک نہیں کرتے، یعنی قرآن پاک میں ان کو کوئی شک نہیں ہے، اور وہ متقی ہیں، سب صحابہ متقی ہیں. اولئک ھم المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی متقی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، اور وہی صحابہ وہی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے اترا، اور محبوب جو آپ کی طرف اترا اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ایمان والے. یہاں اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صحابہ کی کتنی شانیں بیان کی کہ وہ ہدایت والے بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. سمجھ آ گئی؟ یہاں سے آگے دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، اور اس سے آگے منافقوں کا ذکر ہے. کن کا؟ منافقوں کا. منافقوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لا یشعرون، تک منافقوں کا ذکر ہے. یہاں دیکھا کرو لا یشعرون، نظر آ رہا ہے؟ ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں. یہاں تک منافقوں کا ذکر. اب آگے پھر محبوب کے صحابہ کا ذکر ہے. یعنی جو منافق تھے وہ صحابہ پاک کے بارے میں برا بولتے تھے اور صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ کون کہتے تھے؟ منافق. اور ان منافقوں کو جواب خدا تعالیٰ نے دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہاں جو لفظ ہے نا الناس، کما آمن الناس، الناس سے مراد پہلے جو ہے وہ صحابہ پاک کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے
الناس کا یہاں مانا گیا لوگ، اور لوگوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام، یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے جو ہیں وہ صحابہ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائیں، تو آگے سے منافق کیا کہتے ہیں؟ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء، منافق کہتے ہیں کیا ہم آنکھوں کی طرح ایمان لائیں؟ سفہاء یعنی صحابہ کو نوز باللہ وہ بے وقوف کہتے تھے کہ یہ احمق ہے، صحابہ پاک کو وہ منافق کہتے تھے۔ کیسے؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک صحابہ پاک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک شریف سے چیز کو نکلی آپ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اترے صحابہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ پاک نیچے ہاتھ کر لیتے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ یعنی اس حد تک صحابہ پاک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے، اس لیے وہ منافق کہتے تھے صحابہ پاک کو کہ معاذ اللہ یہ تو بے وقوف ہیں بھئی، اتنی یعنی اپنے یہ محبوب کی اپنی اتنا احترام ادب کرتے۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم ان بے وقوفوں کی طرف ایمان لائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا الا انہم، الا خبردار، بے شک وہ، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی احمق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو آپ کے صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں، وہ خود بے وقوف ہیں۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، مگر وہ جانتے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہوتا، وہ جانتے ہی نہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، صحابہ پاک کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ وہ کون نہیں جانتے؟ منافق نہیں جانتے۔ سمجھ آ گئی؟ کون نہیں جانتے؟ منافق نہیں جانتے۔ تو صحابہ کرام کو احمق اور بے وقوف کہنے والا ٹولہ کون ہے؟ منافقوں کا۔ کون ہے؟ منافقوں کا۔ اور رجال کشی کا آخر میں حوالہ دے دوں، رجال کشی شیعہ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آیات اللہ تعالیٰ نے